اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 45 کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو ان منازل کے متعلق ہے جو امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کربلا تک طے کیں، اور ان شخصیات کے بارے میں ہے جن کے ساتھ رستے میں امام علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اب تک ہم 8 منازل کو بیان کر چکے ہیں، جبکہ امام کے اس سفر شہادت کی 9ویں منزل الشقوق ہے۔ ابن عاصم کوفی نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام منزل شقوق پہ پہنچے تو فرزدق شاعر اہل بیت کی امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس نے امام کے قریب آ کر امام کے دست عصمت کو چوما، اور فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے فرزدق کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرزدق نے کہا کہ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوفہ کے حالات کیسے تھے؟ تو فرزدق نے کہا کہ مولا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ امام علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا فرزدق تو نے درست کہا ہے، تمام امور کی دسترس رب کائنات کے پاس ہے۔ پھر فرزدق نے کہا مولا، آپ کو پتہ ہے کہ اہل کوفہ نے جناب مسلم کو قتل کر دیا ہے، پھر بھی آپ کوفہ کی جانب عازم سفر ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ سید الشہداء نے جناب مسلم کا نام سنا تو آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور فرمایا خدا مسلم پہ رحم کرے۔ پھر امام نے فرزدق کو الوداع کیا۔ فرزدق نے مکہ جانے کا ارادہ کیا تو فرزدق کا چچا زاد اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا کیا یہ حسین ابن علی ہیں؟ تو فرزدق نے کہا هذا الحسین ابن فاطمہ الزہراء بنت محمد، یہ فرزند فاطمہ حسین ابن علی ہیں، واللہ ابن خیرت اللہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستی یعنی حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہے۔ وَأَفْضَلُ مَنْ مَشَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بَعْدَ محمد، اور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین ہستی جس کے قدم ہائے مبارک زمین کے اوپر آئے اس کا یہ فرزند ہے۔ اس روایت میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ فرزدق کو منزل شقوق پہ جناب مسلم کی شہادت کا علم تھا، جس کا معنی یہ ہوا کہ فرزدق کم از کم 8 یا 9 ذی الحج کے بعد مکہ منزل شقوق پہ پہنچا تھا۔ لہٰذا اگر فرزدق کو منزل شقوق پہ جناب مسلم کی شہادت کا علم ہو چکا تھا اور جناب مسلم 8 یا 9 ذی الحج کو شہید ہوئے تھے تو فرزدق کے لیے اتنی جلدی مکہ پہنچ کر حج کے اعمال بجا لانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کی روشنی میں وہ 8 یا 9 ذی الحج کو منزل شقوق پہ تھا، لہذا اس روایت کا مکان و زمان درست نہیں ہے۔ 10ویں منزل منزل زبالہ کے نام سے معروف ہے۔ یہاں بنو عامر کا ایک گاؤں تھا جس میں ان کے بازار اور دکانیں تھیں۔ اس منزل پہ انتہائی اہم ترین واقعات پیش آئے جنہیں ہمیں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب امام حسین منزل زبالہ پہ پہنچے تو محمد بن اشعث اور عمر ابن سعد کا قاصد امام کے پاس پہنچا۔ چونکہ جناب مسلم نے عمر ابن سعد کو آخری وقت یہ وصیت میں کہا تھا کہ فرزند رسول خدا کو میرا پیغام پہنچانا کہ اہل کوفہ نے آپ کی نصرت سے منہ موڑ لیا ہے، پس یہی پیغام لے کر ابن سعد اور محمد بن اشعث کا قاصد اس منزل زبالہ پہ پہنچا تھا، جیسے کہ روایت کہہ رہی ہے۔ اور جب امام علیہ السلام نے خط پڑھا تو جناب مسلم کی شہادت کی تصدیق ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کو اسی قاصد نے امام کے سفیر قیس بن مصہر سیداوی کی شہادت کی خبر بھی دی، جسے امام نے جناب مسلم کی احوال گیری کے لیے کوفہ روانہ کیا تھا۔ یہی وہ منزل زبالہ تھی جہاں امام علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے بہت سارے افراد جو کسی دنیاوی لالچ میں امام علیہ السلام کے ساتھ ملے تھے
اور مکہ سے امام کے ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر سنی اس منزل زوالہ پہ تو امام علیہ السلام سے جدا ہو گئے۔ پس امام علیہ السلام کے ساتھ فقط امام علیہ السلام کے مخلص ساتھی رہ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو منزل زوالہ پہ خط موصول ہوا جس میں جناب مسلم کی شہادت کا تذکرہ تھا، جناب قیس اور ہانی کی شہادت کا تذکرہ تھا، عبداللہ بن یقطر کی شہادت کا تذکرہ تھا، تو امام علیہ السلام نے وہ خط سب کے سامنے پڑھا جس خط کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فإنه قد آتانا خبر فذیع، قتل مسلم بن عقیل وہانی بن عروہ وعبداللہ بن یقطر وقد خذلتنا شیعتنا فمن احب منکم الانصراف فلینصرف لیس علیہ منا ذمام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس خط کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہمیں مسلم ابن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر کے قتل کی خبر موصول ہوئی ہے، ہمیں ہمارے چاہنے والوں نے چھوڑ دیا ہے، پس تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے، ہماری طرف سے اس کی گردن پہ کسی قسم کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ اس روایت کے متعلق چند امور کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جیسے کہ یہ روایت کہہ رہی ہے کہ جناب مسلم کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے ابن سعد نے اپنا قاصد امام کی طرف روانہ کیا تھا۔ یہ بات ہرگز درست نہیں ہے، کیونکہ عمر ابن سعد نے قطعاً کوئی قاصد امام کی جانب روانہ نہیں کیا تھا، کیونکہ ابن سعد نے جناب مسلم کے سامنے ہی ابن زیاد کو جناب مسلم کی وصیت بتا دی تھی اور خیانت کی تھی، اور لہٰذا عمر ابن سعد نے قطعاً اپنا کوئی قاصد روانہ نہ کیا جو امام کو جناب مسلم و ہانی کی شہادت کی خبر دیتا۔ دعا ہے کہ خدا ہمیں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قاتلان اور دشمنان امام حسین علیہ السلام کو ان کے ظلم کی بد سے بدترین سزا دے اور انہیں ابدی لعنت کے عذاب میں مبتلا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔